بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، سو آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانیک هو الابتر، بالیقین آپ کا دشمن ہی بے نام و نشاں ہے۔ اس آیت کا خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس آیت میں فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، یہاں کوثر سے مراد جنت کے اندر ایک حوض ہے جس کا نام کوثر ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں مراد جو ہے خیر کثیر ہے، یعنی خیر کثیر کے اندر جو جنت کے اندر اللہ نے جو حوض بنا رکھا وہ بھی داخل ہے، کیونکہ خیر کی تمام چیزیں اللہ نے حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، تو اس کے اندر ساری چیزیں آ جائیں گی۔ جس طرح جس میں دنیا اور آخرت کی ہر چیز، ہر خیر و بھلائی، اسی طریقے سے دنیا میں دین و اسلام کی بقا و ترقی اور آخرت میں جنت کے درجات عالیہ میں داخلہ۔ تو جب اللہ نے یہ نعمت اللہ نے دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، ہر طرح کا خیر آپ کو عطا فرمایا، تو اس نعمت کے شکر میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے، کیونکہ سب سے بڑی نعمت کے شکر میں سب سے بڑی عبادت چاہیے۔ تو سب سے بڑی نعمت اللہ نے خیر کثیر دے دیا، تو سب سے بڑی عبادت کا اللہ نے مطالبہ فرمایا فصلی، تو اللہ کی نماز پڑھیے نہیں اللہ کے لیے۔ اور اسی طریقے سے جو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، جو آپ شکر کر رہے ہیں، یہ تکمیل شکر کے لیے جسمانی عبادت کے ساتھ مالی عبادت یعنی اسی کے نام کی قربانی کیجیے۔ جیسے کہ دوسری آیتوں میں عموماً نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہوتا ہے، اس میں زکوٰۃ کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا ذکر کیا۔ قربانی کا ذکر شاید اس لیے اللہ نے اختیار کیا کہ قربانی میں مالی عبادت ہونے کے علاوہ مشرکین اور مشرکانہ جو شعار ہے کہ کفار بتوں کے نام پر قربانیاں دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا تکمیل شکر کے لیے کہ آپ شکر کی تکمیل کے لیے جو ہے شکر کے لیے اللہ کی نماز پڑھیے اور تکمیل شکر کے لیے قربانی دیجیے، یعنی کفار و مشرکین جو ہے بتوں کے ناموں پر قربانی دیتے ہیں، آپ اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کیجیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ان شانیک هو الابتر۔ آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم کے بچپن میں وفات ہونے پر بعض مشرکین طعنہ دینے لگے کہ اب تو محمد الرسول اللہ کی نسل نہیں چلے گی دنیا کے اندر۔ جب نرینہ اولاد، مذکر اولاد، مرد اولاد انتقال ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روایات مختلف ابھی آپ کے سامنے آئیں گی، تو کفار و مشرکین آپس میں طعنہ دینے لگے کہ اب تو محمد الرسول اللہ کی نسل دنیا میں نہیں چلے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دیا اس صورت کے اندر ان شانیک هو الابتر، کہ جو اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں وہی بے نام و نشاں ہو جائیں گے، یعنی انہی کا نام لینے والا دنیا میں نہ رہے گا۔ بفضلہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے آپ کا نسبی نسل بھی چلائے گا، اور اللہ تعالیٰ روحانی معنوی نسل بھی اللہ دنیا کے اندر اور آخرت میں اللہ عطا فرمائے گا۔ یعنی نسبی نسل چاہے آپ کی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے آپ کی نسلیں بڑی ہیں، اور روحانی اعتبار سے تو ساری امت جو آپ کی ہے آپ کا ذکر خیر قیامت تک کرتی رہیں گی، اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب کے سب جو ہے حوض کوثر پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست قدرت سے جو ہے جامع جو ہے کوثر جو ہے نوش فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جب اس طرح کی باتیں کفار و مشرکین کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نزول فرمایا۔ تو یہ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بات یہ فرمائی کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ جب یہ نعمت اللہ نے دیا تو فرمایا نعمت کے بدلے میں نماز پڑھیے شکرانے کے طور پر،
اور اللہ کے نام کی قربانی دیجئے۔ قربانی دینے کا ذکر اس لیے فرمایا کہ کفار و مشرکین بتوں کے نام پر قربانی دیتے تھے، اب اللہ کے نام پر قربانی دیجئے۔ تیسری بات اللہ نے یہ فرمایا کہ کفار و مشرکین جو تانا دیتے تھے کہ محمد رسول اللہ ابتر ہیں، ابتر کا مطلب اب ان کی نسل نہیں چلے گی، تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا اس صورت کے اندر جو اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں، ان شانیک هو الابتر، انہی کی وہی بے نام و نشاں ہو جائیں گے، ان کے جو ہے نسل دنیا کے اندر نہیں چلے گی، ورنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نسبی نسل بھی اور روحانی نسلیں بھی جو قیامت تک باقی رہیں گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری صورت کے اندر ذکر فرمایا۔ اب اس کی تفصیلات کیا ہیں، یہ صورت کیوں نازل ہوئی؟ جیسے کہ میں نے بتایا تھا اس سے پہلے بھی کہ ہر صورت کا ایک کوئی نہ کوئی صورت کا شان نزول ہوتا ہے، جس واقعے کے ضمن میں صورت یا آیت نازل ہوتی ہے وہ واقعہ شان نزول کہلاتا ہے۔ تو اس صورت کا شان نزول کیا ہے؟ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ دلائل النبوہ نامی کتاب میں حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جس شخص کی اولاد ذکور یعنی مرد بچے اگر مر جائے اس کو عرب ابتر کہا کرتے تھے، یعنی عرب کے اندر یہ مشہور تھا کہ اگر کسی کا نرینہ اولاد، مذکر اولاد، مرد اولاد اگر انتقال ہو جاتا تو عرب کے لوگ اس کو ابتر کہا کرتے تھے، یعنی یہ مقطون نسل ہے، اب ان کی نسل ختم ہو گئی۔ جس وقت نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم یا ابراہیم کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تو کفار مکہ آپ کو ابتر کہہ کر تانا دینے لگے۔ ایسا کہنے والوں میں سب سے سر فہرست عاص بن وائل ظالم انسان تھا، جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خاص طور پر جب ذکر آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا تو وہ عاص بن وائل کہا کرتا تھا ارے ان کا نام چھوڑو، محمد رسول اللہ کی اب نسل دنیا میں ختم ہو گئی، اب ان کی نسل چلے گی ہی نہیں۔ جب اس طرح کی باتیں وہ لوگ کہنے لگے کہ اب تو محمد رسول اللہ مختون نسل ہیں، جب ان کا انتقال ہو جائے گا کوئی نام لینے والا بھی نہ رہے گا محمد رسول اللہ کا۔ جب اس طرح کی باتیں مکے کے اندر عاص بن وائل، کعب بن اشرف اور دیگر لوگ جب تذکرہ کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت اسی مومنٹ میں اللہ نے یہ پوری صورت کا نزول فرمایا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، خیر کثیر عطا فرمایا، فصل لربک وانحر، سو آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، ان شانئک هو الابتر، بالیقین آپ کا دشمن ہی بے نام و نشاں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسری اولاد کا مطلب یہ ہے نرینہ مذکر مرد اولاد نہ رہنے کے سبب ابتر ہونے کا تانا دینے لگے، تانا دیتے تھے، یا دوسری وجہ سے ہمارے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر کا نزول فرمایا جس میں ان کے تانوں کا جواب بھی ہے، کفار مکہ جو تانا دیتے تھے اس کا جواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ جو ان لوگوں کی تردید بھی فرمائی جو اس طرح کی باتیں کہا کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی نسل نہیں چلے گی، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی باتوں کی تردید فرما کر اللہ نے اعلان کر دیا جو لوگ اس طرح کہتے ہیں انہی کا نام لینے والا دنیا میں نہ ہوگا، اور یہی وجہ ہے آج دنیا کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی اولادیں اور آپ کے دختری اولادیں سے جو نسل بڑھی ہیں وہ تو سینکڑوں اولادیں ہیں ہی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ بھی آپ کی روحانی اولادیں ہیں، اور قیامت تک جو ہے ان کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اضافہ فرماتا رہے گا۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان محشر میں ہوں گے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 120 صفیں جنتی لوگوں کی ہوں گی، 120 صفیں جنتی لوگوں کی ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ 20 صف میں تمام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کی امت جو ہے تقریباً 40 صفوں میں سمٹ جائیں گی،
اور 80 صفحے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی ہوگی کہ دنیا میں بھی آپ کے نام لینے والے رہے اور آخرت میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والوں کی تعداد اتنی ہوں گی کہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر انتہا تک ساری امت میں سب سے زیادہ امت میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا۔ اب آیت کے تحت باتیں سمجھیں۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفسیر میں روایت نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہاں جو اللہ نے کوثر فرمایا ہے، کوثر سے مراد خیر کثیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ یہ کون فرمایا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد ہیں، اور جو ان سے کسی نے پوچھا، اس طرح کہ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوثر جنت کے اندر ایک حوض کا نام ہے۔ تو سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہاں پر کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، اور جو جنت کے اندر جس حوض کا نام حوض کوثر ہے، اس خیر کثیر میں وہ بھی داخل ہے، کیونکہ جب اللہ نے خیر کثیر عطا فرما دیا، ہر طرح کا خیر عطا فرما دیا، تو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی خیر کی چیزیں عطا فرمائیں گے وہ سب کے سب خیر کے اندر داخل ہوگا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، تو حضرت سعید بن جبیر جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے، اور حوض کوثر بھی اسی خیر کثیر میں داخل ہے، کیونکہ جب اللہ نے خیر عطا فرما دیا تب اس کے اندر جتنی بھی خیر کی چیزیں آئیں گی سب اسی میں سمٹ جائے گا۔ تو اس لیے امام تفسیر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کوثر کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ دنیا و آخرت کے دونوں کی خیر کثیر مراد ہے، دونوں جگہ کی خیر اللہ نے اپنے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور اسی میں سے جنت کی نہر کوثر بھی داخل ہے۔ اب دیکھیں حوض کوثر کے سلسلے میں ایک روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا فی المسجد، کہ ایک مرتبہ ہمارے درمیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، یعنی حلقہ لگا ہوا تھا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا غفی اغفاءۃ ثم رفع رأسه متبسما، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی، اچانک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نیند آ گئی، آنکھ لگنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا مسکراتے ہوئے، متبسمن مسکراتے ہوئے۔ صحابہ پوچھنے لگے قلنا ما اضحک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کس چیز نے آپ کو ہنسا دیا، اب کیوں مسکرا رہے ہیں، کیوں تبسم فرما رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لقد انزلت علی آنفا سورہ فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پوری سورۃ الکوثر کی تلاوت فرمائی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا پوچھا؟ اتدرون ما الکوثر، صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے، کوثر کیا چیز ہے؟ تو صحابہ کا مزاج کیا تھا، جاننے کے باوجود اگر کوئی چیز کا علم بھی ہوتا تو صحابہ اپنے آپ کو ظاہر نہ کرتے بلکہ کہتے اللہ و رسولہ اعلم۔ یہ اعجاز تھا استاد اور شاگرد میں کہ جب استاد اگر کوئی چیز پوچھ لے، اگر یوں ہی پوچھ رہے ہیں تو فوراً جواب دینے کی ضرورت نہیں بلکہ غور سے سننا چاہیے کیا فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے پوچھا اتدرون ما الکوثر، کہ کوثر کیا چیز ہے، تو صحابہ نے کہا
کہ اللہ و رسول عالم، اللہ و رسول خوب جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فإنه نہر وعدنی ربی عز وجل علیہ خیر کثیر وہو حوض، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر وہ ایک نہر ہے جس کا اللہ رب العزت نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں بہت ہر طرح کا خیر ہے، اور وہ ایک حوض ہے، وہ حوض، اور وہ ایک حوض ہے ترد علی امتی یوم القیامت آنیتہ عدد نجوم فی السماء، کہ اس پر میری امت قیامت کے روز آئے گی، اور میرے امت جب آئے گی تو اس کے ہاتھوں میں برتن ہوں گے، اور وہ برتنوں کی تعداد آسمانوں میں ستاروں کے تعداد کے بقدر ہوں گے۔ فَيَخْتَلِجُ الْعَبْدَ مِنْهُمْ، فرشتے ان میں سے کچھ لوگوں کو لین میں سے گھسیٹ کے نکال دیں گے باہر کہ تم اس لین میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہیں گے فَأَقُولُ رَبِّي، میں کہوں گا کہ اے میرے پروردگار اِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي، یہ تو میری امت ہے۔ تو اللہ فرمائے گا فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ، کہ نبی جی آپ نہیں جانتے ہیں آپ کے بعد، اگرچہ آپ کا کلمہ پڑھنے والا آپ کی امت ہے، لیکن آپ کے بعد انہوں نے دین کو بدل ڈالا تھا، شریعت کو بدل ڈالا تھا، اس لیے آج یہ حوض کوثر سے آپ کے دست مبارک سے جام نہیں پی سکیں گے۔ اس روایت کے اندر، اس حدیث سے سورہ کوثر کا سبب نزول بھی معلوم ہوا، اور لفظ کوثر کی صحیح تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے، اور یہ بھی اس خیر کثیر میں وہ حوض کوثر بھی شامل ہے جو قیامت میں امت محمدیہ کو سیراب کرے گی، یعنی جس سے امت ہم اور آپ سیراب ہوں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست قدرت سے، دست سے ہم لوگ جو جام کوثر نوش فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اس حوض کوثر کا بھی ذکر فرمایا، اور خیر کثیر اگر مراد لے تو اس کے اندر تو ہر طرح کا خیر ہے۔ نیز یہ روایت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے، بعض محدثین نے اس میں تطبیق یہ دی ہے کہ میدان محشر میں ایک حوض ہوگا۔ اصل تو حوض کوثر جنت میں ہے، جنت کے حوض کا نام حوض کوثر ہے، لیکن جنت کے حوض کوثر سے دو نالے میدان محشر میں پرنالے، جس طرح ہم کہیں پر کوئی نالے کھینچ کر پانی پہنچانے کے لیے، جیسے پرانے زمانے میں دیہاتوں میں کھیتوں میں جو ہے نالیاں بنا دیتے، پانی ڈالتے، نالیوں کے ذریعے سے کھیتوں میں پانی پہنچتے ہیں، تو بعض محدثین نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک حوض ہے، اس کا نام حوض کوثر ہے، وہاں سے دو پرنالے جاری ہوں گے، اور وہ میدان محشر میں جو حوض ہوگا، اس حوض کوثر جنت کا اس حوض سے پانی پرنالے کے ذریعے سے میدان محشر کے حوض میں گریں گے، اور اس حوض پر ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہم اور آپ آئیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست سے جو ہے اس حوض سے جو ہے پانی اور جام پلائیں گے۔ تو اس حدیث سے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ حوض سے مراد حوض کوثر ہے جو جنت کے اندر ہے، لیکن اس سے دو پرنالے جاری ہوں گے جو میدان محشر میں گریں گے، اور اس حوض کے اندر پانی جو آئے گا اس پانی سے اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو سیراب کریں گے۔ اب دیکھیں اس سورہ کا جو نزول، جو اس سورت کیوں نازل ہوا، جیسے کہ شان نزول میں نے اوپر میں بتلایا کہ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار مکہ ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے اذیتیں پہنچاتے تھے، بڑی تکلیفیں دیتے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے کتنی سختیاں برداشت کی ہیں۔ ذرا تفسیر سے ہٹ کر ایک باتیں بیچ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے حرم کے اندر، ایک شخص عقبہ بن ابی معیط، اس نے چادر لیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں ڈال کر اس طرح گھسیٹا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گھٹنے کے بل گر پڑے۔ اسی حرم کے اندر جب تبت یدا ابی لہب کی صورت نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹے عتبہ شیبہ کو کہا کہ محمد رسول اللہ کی بیٹی سے تمہارا نکاح ہوا ہے، اور اس وقت کفاروں سے نکاح کی ممانعت کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادی عتبہ اور شیبہ کے عقد میں تھا، تو وہ دوڑتا ہوا حرم میں آیا
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کے چہرے پر تھوکا اور کہا محمد رسول اللہ میں تمہاری دونوں بیٹیوں کو طلاق دیتا ہوں۔ اب ذرا اندازہ لگائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے کس انداز سے۔ آج دین کے اعتبار سے ہمیں ذرا بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں، ہم ذرا سی تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتے۔ ذرا اندازہ لگائے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیف سہے۔ انہی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف یہ تھی کہ کفار تو چاہتے تھے کسی طریقے سے محمد رسول اللہ کی تکلیف سینوں کے اندر ایذا پہنچائے، تو ان کو ایک بہانہ مل گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد، مذکر اولاد ابراہیم یا قاسم کا انتقال ہوا تو لوگ تانا دینے لگے، ہر طرح کی جو تانا جب دینے لگے کہ اب تم محمد رسول اللہ ابتر ہو گئے، مختون نسل ہو گئے، اب ان کی جو ہے اب بس ان کا چند روزے کی بات ہے، جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو کوئی ان کا نام لینے والا نہ ہوگا۔ تو اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کوثر عطا فرمانے کا ذکر کر کے، جس میں حوض کوثر بھی شامل ہے، ان تانا زنوں کی تردید بھی فرمایا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی نسل نہیں چلے گی، وہ سن لیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کی نسل صرف دنیا ہی میں نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی امت کو، ان کی روحوں کو، ان کی نسلوں کو اللہ اتنی کثیر تعداد میں دے گا کہ قیامت تک دنیا میں تو باقی رہیں گے ہی، جب آخرت میں جائیں گے تو قیامت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حوض کوثر پر موجود ہوگی۔ تو حوض کوثر کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کفاروں پر تردید فرما دیا کہ جو کہتے کہ دنیا ہی میں ان کی نسل ختم، اب ان کا چرچا ہی نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ چرچا تو ان لوگوں کو نہیں ہوگا جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اس وقت بھی چلی ہے اور آج بھی چلتی رہے گی اور قیامت تک چلے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں سب سے زیادہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے۔ اب آگے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ شکرانے میں شکر کے طور پر جو اپنے رب کی نماز پڑھے اور قربانی کریں، اور یہاں وَانْحَرْ کا لفظ آیا، نہر کہتے ہیں اونٹ کی قربانی کو، اور کیونکہ عرب کے اندر اکثر اونٹ کی قربانی دی جاتی تھی اس لیے وَانْحَرْ کا لفظ یہاں پر اللہ نے استعمال فرمایا، لیکن بعض اہل لغت نے فرمایا ہے کہ نہر سے مطلقاً قربانی بھی مراد ہے۔ یعنی اس صورت کے اندر پہلی آیت میں کفار کے جو زوم باطل، جو باطل خیالات تھے، اس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کوثر یعنی دنیا اور آخرت کی ہر خیر اللہ نے عطا فرمایا، اور کافی مقدار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور اس کے شکرانے میں اللہ نے فرمایا کہ دو چیزیں آپ کام کر لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، بدنی عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز کا اللہ نے ذکر کیا، اور مالی عبادتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا ذکر فرمایا، خاص طور پر اہمیت کے ساتھ، اس لیے کہ کفار و مشرکین جو جانوروں کی قربانی بتوں کے ناموں پر کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اللہ کے نام پر قربانی دیجئے تاکہ ان لوگوں کی تردید ہو جائے جو بتوں کے ناموں پر جو ہے قربانی دیا کرتے، جانور کو ذبح کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شانیک هو الابتر، بے شک جو ہے انہی کے جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بالیقین آپ کا دشمنی بے نام و نشان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں شانی ان فرمایا ہے، شانی ان کے معنی ہیں بغض رکھنے والے، عیب لگانے والے کے ہیں۔ یہ آیت ان کفار کے متعلق نازل ہوئی ہے، جیسے کبھی بات آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر، مختون نسل، یعنی یہ تانا دیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان میں سے اکثر جو نام اوپر ذکر آتا ہے عاص بن وائل کا، اسی طریقے سے جو ہے عقبہ بن نبی معیط کا، اسی طریقے سے کعب بن اشرف کا، یہ لوگ مراد ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ حق تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا کی، جس میں اولاد کثیر بھی داخل ہے، کہ کوثر سے مراد اولاد کثیر بھی ہے، کہ آپ کے لیے اولاد کی کثرت اس لحاظ سے ہے کہ نسبی اولاد بھی آپ کی ماشاءاللہ کچھ کم نہیں، اور پیغمبر چونکہ پوری امت کا باپ ہوتا ہے اور پوری امت اس کی اولاد روحانی ہے، اور آپ کی امت پچھلے تمام انبیاء کی امتوں سے تعداد میں زیادہ ہوں گی،
ایک طرف تو ان دشمنوں کی بات کو اس طرح خاک میں اللہ نے ملا دیا، دوسری طرف یہ بھی فرما دیا کہ جو لوگ آپ کو ابتر کہتے ہیں، تانا دیتے ہیں، وہی ابتر ہے، انہی کا نام و نشان نہیں ہے۔ آج کوئی عاص بن وائل کو جانتا بھی نہیں۔ اگر قرآنی تفسیر کے اندر نام ذکر نہ ہوتا، قیامت تک عاص بن وائل کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ پوری صورت کا خلاصہ اور نچوڑ جو مختصر طور پر آپ کے سامنے آئی ہیں، اس میں جو سب سے اہم باتیں یاد رکھنے کی ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کفاروں نے تانا دیا تو اللہ نے اس صورت کا نزول فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اللہ آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر میں خیر، ہر طرح کا خیر اللہ نے دیا۔ اب ہر طرح کے خیر میں ہر چیز آ جائے گی، جامع کوثر بھی آ جائے گا، جنت کے اندر اعلیٰ درجات بھی آ جائے گا، اولاد کثیر بھی آ جائیں گے۔ دوسری بات اللہ نے فرمایا جب اللہ نے آپ کو اتنی بڑی نعمت دی ہے تو نعمت کے شکر میں نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ یہ ہمیں بھی یاد رکھنی چاہیے، جب اللہ ہمیں کوئی نعمت دے، مال، دولت، اولاد، کسی اعتبار سے جو بھی نعمت مل جائے، تو اس نعمت کے بعد ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیں، اور اگر ہو سکے تو اللہ کے راستے میں جتنا ہو سکے ہمیں دینے کی، اللہ کے راستے میں اتنی قربانی دے۔ تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو فرمایا کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں انہی کی نسل ختم ہو جائیں گی، خواہ ان کا ظاہری نسل زندہ ہو لیکن ان کا نام لینے والا کوئی دنیا میں نہ رہے گا۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فضیلت دی ہے، اور اللہ نے خود فرمایا تھا ایک موقع سے، اللہ ذکرت الا ذکرتا، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ آپ نے ہر نبی کو خاص خاص معجزہ عطا فرمایا، ہر ایک نبی کو اپنا آپ نے ہر موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستے بنا دیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گل گلزار بنا دیا، اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام کو ہوا ان کے تابع، جنات ان کے تابع کر دیے، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ اللہ آپ مجھے کیا عطا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من کل ذلک شیء، اے میرے محبوب میں آپ کو ایسی چیز عطا کروں گا جو آج تک میں نے کسی کو نہیں دی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کیا دیں گے بتلا دیجئے؟ تو اللہ نے فرمایا اللہ ذکرت الا ذکرتا، اے میرے محبوب جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں آپ کا تذکرہ ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے جہاں اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہی جاتی ہے وان محمد رسول اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس بچے کا کلمہ کمپلیٹ نہیں جو لا الہ الا اللہ کہے، محمد رسول اللہ نہ کہے۔ تو خیر یہ چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اللہ نے بیان فرمائی جو آپ کے سامنے آئی۔ اس صورت کی خصوصیت یہ ہے، علماء نے باتیں لکھی ہیں، اگر کوئی آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اگر زیارت کرنا چاہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہمیں نصیب ہو جائے، اللہ کے نبی کا زمانہ تو ہم نے نہیں پایا لیکن ہم اللہ کے نبی کا اگر دیدار چاہتے ہیں تو علماء نے باتیں لکھی ہیں کہ جمعے کی رات میں اگر کوئی 100 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھے اور وضو کر کے ایک عمل کرے کہ 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرے، سو جائے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جناب محمد رسول اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں کتنی تھی؟ راجح قول کے مطابق آپ کے مذکر اولاد یعنی مرد بچے آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 تھے، جو راجح قول ہے ایک کا نام قاسم، ایک کا نام عبداللہ، جن کا لقب جن کو طیب اور طاہر کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں، اور تیسرا ابراہیم رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ 3 آپ کے جو نرینہ اولاد تھے، مذکر اولاد، لیکن بچپن ہی میں سب کا انتقال ہو گیا۔ ان میں سے ایک جو ہے حضرت ابراہیم تقریباً اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ سواری پر سوار ہو سکتے تھے، لیکن ان کا بھی انتقال ہو گیا، آپ کا کوئی مذکر اولاد دنیا میں نہ رہے۔ اور آپ کی صاحبزادیاں 4 ہیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضوان اللہ علیہن اجمعین۔ یہ آپ کی جو ہے 7 جو اولادیں ہیں، لیکن آپ کی جو نسل چلی ہے دختر اولاد سے چلی ہے، آپ کے کوئی مذکر اولاد دنیا کے اندر باقی نہ رہے۔ اب جو ہے